وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور تماشا، یعنی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں قرآن میں یہاں پہ اذان کا ذکر آیا یا سورۃ الجمعہ کے اندر کہ اب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو، یہ دو جگہ ہیں جہاں اذان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، لیکن دونوں جگہ اذان کے الفاظ نہیں آئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن سے دین کو لے کے چلنا ہے، تو جو دین قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن تو ہمیں قرآن سے کریں، سنت کو مانے بغیر، حدیث کو مانے بغیر آپ ان الفاظ کلمات تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس اذان کا ذکر ہو رہا ہے نماز کے لیے جو بلائی جانے والی ہے، تو وہ سنت سے، عملی تواتر سے، احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو یہ مذاق اڑاتے ہیں اذان کا۔ یہاں پہ بھی آپ کے کئی سیکولر لوگ ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی میں ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر اب فوت ہو گئے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے نہیں میں نے خود سنا مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو وہ کہنے لگا ایک ایک کر کے سارے گدڑ بولنا شروع ہو گئے نا۔ ایک تو وہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا نا، وہ اس بیچاری کو تو الفاظ کا چناؤ کا نہیں پتا تھا نا، اس کو اردو آتی نہیں تھی، اذان بج رہا ہے تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس کو کیا پتا کہ مطلب اس الفاظ کیا، وہ اس نے مذاق کی نیت سے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن یہ اس طرح کے مذاق اڑانے والے ہیں۔ آپ کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے شریعت بل کی بات کی تو میرے اپنی کیبنٹ میں ایک بندہ تھا کہ آپ کس شریعت کی بات کرتے ہیں جس میں محمد جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھے، نعوذ باللہ۔ وہ پھر بڑا آپ کو پتہ ہے ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اس وقت کہ بتائیں وہ بندہ کون ہے۔ وہ بھائی زیادہ تر اسی طریقے سے ہیں، یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ مودی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، اذان شروع ہوئی ہے، اس نے اپنی تقریر روک دی ہے، اذان پوری سنی ہے۔ اب تو یہ کل پرسوں میں نے جرمنی کی خبر آئی ہے جہاں پہ انہوں نے اوپنلی ایک جمعے کی اذان کی اوپنلی اجازت دے دی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن۔ کئی سال ہو گئے ہیں کہ ایک بوڑھا، اس کی ویڈیو بھی سلیم صافی صاحب نے دکھائی ہے جیو کے اوپر، کئی سالوں سے وائٹ ہاؤس کے سامنے وہ 5 وقت اذان دیتا ہے، اس کے بعد اذان دینے کے بعد وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور امریکہ کو، امریکہ کی پالیسیز کو، ان کے پریزیڈنٹ کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ وہ مصری ہے، نہیں ہٹا رہے۔ ادھر جناب آپ چھوٹی سی بات کر دیں آپ کے گھر نیب پہنچ جاتی ہے، ایف آئی اے پہنچ جاتی ہے۔ یہ فرق ہے جی، حوصلہ دیکھیں آپ، تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں جو فریڈم آف ایکسپریشن یورپ اور امریکہ میں ہے، ہمیں اس حوالے سے شکر گزار ہونا چاہیے ان قوموں کا۔ آج ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ یوٹیوب انہوں نے ہمیں دی ہے نا، یہ انٹرنیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے نا۔ آج جو ہم اتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی دنیا تل پٹ کر کے رکھ دی ہے، عقائد و نظریات کی خرابیاں لوگوں کی دور ہو کے ٹرو ریلیجن کی طرف لوگ آ گئے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی کون سی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، چلتی ٹرین کو روک سکتے ہیں، نگاہ مار کے یہ جو ہے وہ شہروں کے شہر کو آگ لگا سکتے ہیں، کہانیاں ہی نا، کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑھے ہی جے بندے۔ تو میں وہ اکثر مسند احمد کی مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، پہلی جلد کے اندر ہی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے اس زمانے میں صحابہ کرام تو یہ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہر گھر کے اندر، تو سر ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے کیا اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی ہے۔ برائی پہنچ رہی ہے تو اچھائی بھی پہنچ رہی ہے، وہ تو اگلے اس بندے کی مرضی ہے نا کہ کیا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ حق قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جب اذان دیتے ہو نا، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے۔